السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سی نماز ہے کہ جو ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنے سے تمام تکلیفیں، تمام بیماریاں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں؟ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور آپ نے نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی اور 23 سال کا عرصہ گزارا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر کوئی ایسا پیغام یا کوئی ایسی بات نہیں بتلائی کہ جس میں نماز کی فضیلت ہو، یا اس طرح کی کوئی بات ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ نماز پڑھی جائے تو یہ پریشانی دور ہوگی، یہ نماز پڑھی جائے تو اس طرح کی مصیبتیں دور ہوگی۔ ایسی کوئی مخصوص یا کوئی خاص نماز نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو۔ آج ہم دیکھیں گے یوٹیوب کی دنیا میں تو ہمیں کئی طرح کی نمازیں دیکھنے کو ملتی ہے، کئی طرح کی لوگ عجیب و غریب باتیں پتہ نہیں کہاں سے من گھڑت اور کہاں سے اٹھا کر کے لے آتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی کوئی فضیلت ہوتی یا ایسی کوئی نماز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتلاتے، ضرور اس کی ترغیب دیتے، اس کے تعلق سے کوئی حدیث ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا، لیکن کبھی کسی آیت سے اس ماہ ربیع الاول کے متعلق خصوصی طور پر کسی نماز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بارے میں بتلایا، بھائی اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز کے بارے میں بتلایا۔ تو کسی آدمی کو کوئی پریشانی یا مصیبت یا تکلیف ہو تو وہ تہجد کی نماز پڑھا کرے، وہ ہر نماز کے بعد اپنی پریشانی اور مصیبت کے لیے اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اپنے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، ہر نماز کے بعد کریں، اوابین نماز پڑھے، اسی طریقے سے صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص کر دینا، صلاۃ التوبہ کو اس مہینے کے ساتھ خاص کر دینا، یا صلاۃ الحاجہ کو اس مہینے کے ساتھ خاص کر دینا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کو جب اور جس وقت کوئی ضرورت پیش آ جائے اس وقت اسے صلاۃ الحاجہ پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے آدمی سے قدم قدم پر گناہ ہوتے رہتے ہیں تو اس کو روزانہ، اگر چاہے تو روزانہ یا جب بھی اس کا دل چاہے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ کبھی میری زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہ جانے کتنے گناہ مجھ سے ہو گئے ہوں گے، تو چلو میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیتا ہوں کہ جو مجھ سے خطائیں، جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہے، آئندہ سے میں غلطیاں اور میں خطائیں نہیں کروں گا۔ تو کسی نماز کو، کسی عمل کو کسی مہینے کے ساتھ یا کسی دن کے ساتھ خاص کر دینا اپنی طرف سے، جبکہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، سلف سے، علماء سے منقول نہ ہو، علماء سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے، سلف سے ثابت نہ ہو، تب تک ہمارے لیے کسی عمل کو کسی خاص دن کے لیے، کسی خاص عمل کو خاص دن کے لیے، خاص وقت کے لیے متعین کر دینا، فکس کر دینا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں وہ کام کریں گے کہ جو کام بالکل عمومی طور پر ہے، بھئی ہمیں نماز پڑھنا ہے، شوق ہے تو آپ عبادت کیجئے، خوب عبادت کیجئے، شوق سے کیجئے، ذوق سے کیجئے، درود شریف کا اہتمام کیجئے، اسی طریقے سے آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، اسی طریقے سے آپ چاشت کی نماز کا اہتمام کیجئے، اشراق کی نماز کا اہتمام کیجئے، آپ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا اہتمام کیجئے۔ تو ان تمام چیزوں کو آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے بہت فائدہ ہے، اس کے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا، روشن دماغ بنے گا، اس کے چہرے پر نور آئے گا۔ تو بتلانا یہی ہے، میرا مقصود یہی ہے کہ کسی عمل کو کسی دن کے لیے یا کسی عمل کو کسی خاص وقت کے لیے متعین کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو عمل جس وقت کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں اس کو اس وقت کے لیے خاص رکھنا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔